ہے اللہ تعالیٰ اس کے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ تو آپ سب جانتی تھیں کہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور اس کو قربانی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو قربانی کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں کی، جس مہینے میں ذی الحجہ کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، عید الاضحیٰ کا مہینہ اور آپ بیٹھے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والفجر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی فجر کی، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ کون سی راتیں مراد ہے؟ اس سے ایک تو رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں مراد ہے، اور دوسری ذی الحجہ کی جو پہلی سے لے کر 9 ذی الحجہ، اور چونکہ 10ویں رات بھی بہت ہی برکت والی رات رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی یہاں پر قسم کھائی، فجر کی قسم، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم فرمائی، پھر فرمایا والشفع والوتر، پھر اللہ رب طاق اور جفت راتوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ عربی میں چونکہ لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے ذی الحجہ کی پہلے فجر کی، پھر ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم، پھر شفع اور وتر، جفت اور طاق راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ طاق سے مراد 9ویں یعنی عرفہ کا دن مراد ہے، اور جفت سے مراد یوم النحر، قربانی کا دن مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تیر آگے اللہ تعالیٰ نے قسم الذی حجر، قسم ہے، گواہی ہے، یا اس میں نشانی ہے عقل مندوں، یعنی عقل مند لوگوں کو ان آیات پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان آیات کے اندر غور و فکر کریں کہ آخر اللہ نے کیوں قسم کھائی ہے ان راتوں کی، اللہ تعالیٰ نے اس فجر کی، اور اللہ تعالیٰ نے وتر، اور اللہ تعالیٰ نے شفع، طاق اور جفت رات دن کی اللہ تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی ہے؟ تو اصل میں اللہ کا بڑا ہے ہم فقیروں پر، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و کرم کیا ہے، اس نے ہمارے لیے عمل کی راہیں، درجوں کی بلندی کی راہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہموار کی، جس میں میرے اور آخرت کے فائدے ہیں۔ یاد رکھے گا، جس طرح ہر چیز کا موسم ہوتا ہے، سبزیوں کا موسم ہے، پھلوں کے موسم ہے، کہتے ہیں گرمیوں میں کا موسم ہے، سردیوں میں مالٹے کا موسم ہے، سبزیوں کے موسم آتے ہیں، پھلوں کے موسم آتے ہیں، اسی طرح شادیوں کے موسم آتے ہیں، اس طرح خوشیوں کے، اور تو موسم سے مراد یہاں پر خاص مواقع ہیں، خاص موقع آتے ہیں۔ جس طرح یہ خاص موسم آتے ہیں یا خاص موقع ہوتے ہیں، اسی طرح نیکیوں کے بھی موسم ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی موسم ہوتے ہیں، خاص مواقع ہوتے ہیں، جیسے رمضان کے مواقع، یعنی رمضان کا موسم، رمضان کا مہینہ، اسی طرح عاشوراء، محرم کا مہینہ، یعنی ان میں عبادات یعنی ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نیکیوں کے گویا کے موسم ہیں، مواقع ہیں، یعنی ان میں نیکیوں کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے،
شادیوں کے موسم، غمی خوشی کے موسم، گرمی سردی کے موسم، اسی طرح نیکیوں کے بھی موسم ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں اس لیے دیے کہ ہم سے بھی ان موسم سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں۔ جیسا کہ ہم نے قریب ہی شوال ذیقعدہ سے پہلے ہم نے رمضان کا موسم انجوائے کیا، رمضان کا مہینہ انجوائے کیا۔ مہینے میں ہم نے خوب نیکیاں کمائیں، ہم نے رمضان کا سیزن لگایا، رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو ذی الحجہ کا مہینہ دیا، ذی الحجہ کا موسم بھی دیا، جس کے پہلے 10 دن بہت فضیلت والے ہیں۔ نے قسم کھائی ہے ان دنوں کی، اور قسم کھائی اسی وجہ سے تاکہ ہمیں تو ویسے بھی یقین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید بات کو زیادہ مضبوط اور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے ان دنوں کی فضیلت بیان فرما دی تاکہ میں اور آپ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یہ 10 دن جو ہیں عام دنوں سے مختلف ہونے چاہیے، جیسے رمضان کا مہینہ عام مہینوں سے مختلف تھا، اسی طرح یہ 10 دن بھی عام دنوں سے ہمارے مختلف ہونے چاہیے۔ یاد رکھے گا، ہم عام دنوں میں بھی نماز، قرآن، صدقہ، نیکی کرتے ہیں، تو ہم نے سے رمضان کا سیزن کمایا، رمضان کا موسم آیا، رمضان کا مہینہ آیا تو اس میں بھی نماز، قرآن، صدقہ، نیکی کرنے کا ریٹ بڑھ گیا۔ عام دنوں سے ڈیفرنٹ وہ دن تھے۔ اسی طرح ہم نے کثرت سے نماز، قرآن، صدقہ، نیکی کرنی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بھاگو بھاگو بھاگو۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے مجھے اور آپ کو۔ کتنے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمایا۔ کرونا میرے اور آپ کے اوپر بھی آیا، مگر اللہ کو شاید منظور تھا کہ میں اور آپ ہم اور نیکیاں کما کر ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیں، ہم اللہ رب العزت کو منا لیں، ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، اس لیے بھاگ بھاگ کر ان 10 دنوں کو عام دنوں سے ڈیفرنٹ ہم نے مختلف گزارنا ہے۔ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا ہم نے کہ جو لوگ نیکی کی طرف دھیان نہیں دیتے، ہم دیکھ کے اپنے آس پاس دوست، فرینڈز، کزنز، بہن بھائی، ہم ان کو دیکھ کے کہیں اچھا وہ سو رہی ہے، وہ سو رہا ہے، میں بھی سو جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا وہ نماز نہیں پڑھ رہی، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، خیر ہے میں بھی نہ پڑھوں۔ اچھا اس نے 9ویں عرفہ کا روزہ نہیں رکھا، میں بھی نہ رکھوں، کوئی فرض تو نہیں ہے، خیر ہے۔ بلکہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو نیکیوں میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وہ نیکیوں میں بھاگ بھاگ کر نیکیاں کر رہے ہیں۔ وہ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی روزہ رکھ رہے ہیں، کبھی ذکر اذکار کر رہے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ اس طریقے سے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے رب کو منانا ہے، راضی کرنا ہے، جس رب نے مجھے اور آپ کو یہ ذی الحجہ کا سیزن موسم دیا، یہ ذی الحجہ کا موقع مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ گو کہ ہم حج پہ تو نہ جا سکے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اپنے گھر کے دروازے کھول کے اے اللہ ہمیں حج عمرے کی سعادت نصیب فرما دے، لیکن ہم یہاں بیٹھے تڑپ بے چینی کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ دل مچل رہا ہے، اللہ دل بے چین ہے،
अल्लाह इस बेचैनी को, इस मचलते हुए दिल को अल्लाह सुकून दे दे। अल्लाह तेरा घर का दीदार करना चाहती हूँ, अल्लाह देखना चाहती हूँ। अल्लाह दुनिया में ही दरवाजे बंद हो गए तो आखिरत में हमारा क्या बनेगा। अल्लाह हमारे लिए दुनिया में भी अपने और अपने नबी के दर के दरवाजे खुले छोड़ देना, और अल्लाह कल क़यामत के दिन भी अपने अर्श के साए तले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले इकट्ठा कर देना। नेकियों में भागो मेरी बहनों, टाइम थोड़ा है, हमें नहीं पता मेरी और आपकी कब बारी लगी हुई है, कब मलकल मौत ने आ जाना है। टाइम हमारे पास बहुत कम है। हम सोचते रहते हैं लंबी ज़िंदगी है, हमें नहीं पता हम लंबी ज़िंदगी लेकर भी आए हैं या नहीं। हमारी कोई 20-25 साल की ज़िंदगी है, किसी की 30-40 साल की ज़िंदगी की 60 की, सबको 70-80 में नहीं पहुंचना। मत सोचें कि हम यही सोच के बैठे रहें कि हमारे पास अगले साल ज़ुल्हज्जा आ जाएगा, अगले साल रमज़ान का सीज़न मौका आ जाएगा, अगले साल जो है हमारे पास मुहर्रम का महीना आ जाएगा, आशूरा का दिन आ जाएगा। नहीं मेरी बहनों, अल्लाह ने मौका दिया है। अपने रब को राज़ी कर लें। जिस रब ने मुझे और आपको इज़्ज़तें दी हैं, जिस रब ने मुझे और आपको रोज़ी दी है, माल का दिया है, कपड़ा दिया है, घर दिया है, नेमतें दी हैं, उस रब को राज़ी कर लें। उस रब ने, जिस रब ने इन 10 दिनों की कसमें खाई हैं, वो 10 दिन कितनी फजीलत वाले हैं। याद रखिएगा, नेकी वो है जिसको करके बंदा अल्लाह के करीब हो जाए, वो नेकी है। जिसको करके बंदा अल्लाह के करीब हो जाए वो नेकी है, वरना तो रिया और दिखावा है कि अगर कुर्बत ही नहीं आ रहा। उस रब का कुर्ब पाने का मौसम आ गया है। इन दिनों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गवाही दी। ये साल के बेहतरीन दिन हैं, अल्लाह ने कसम खाई इन दिनों की। इसलिए ये दिन बाकी दिनों से मुख्तलिफ। बहनों, कोई इवेंट होता है, कोई मौका होता है, कोई मौसम आता है, कोई त्यौहार होता है, तो हम उसकी तैयारी करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे मौके पर मोस्टली हमारी प्लानिंग भी चल रही होती है, हमने क्या करना है। तो हमने इन 10 दिनों की क्या प्लानिंग की, हमने कभी सोचा? हमने कोई प्लानिंग की? हमें पता ही नहीं है ज़िलहज्जा के दिन गुजर रहे हैं। नो प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं है। चलो मेरी बहनों, जो दिन गुजर गए सो गुजर गए, जो अब बाकी दिन रह गए और ख़ास तौर पर अरफा का दिन रह गया, यामुन नहर का दिन रह गया, इससे फ़ायदा उठा लें। तो जैसे हम किसी भी इवेंट, किसी मौसम, कोई भी आता है, कोई भी त्यौहार आता है, हम उसकी तैयारी प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे मौके पर मोस्टली क्या होता है, हम अपने घरों की भी सफाई करते हैं, अपनी भी सफाई की जाती है, अपने आप को भी हर चीज़ मेंटेन की जाती है। तो ऐसे ही जैसे हम ज़िलहज्जा शुरू होने से पहले ही जिसने कुर्बानी करने वाले थे, उन्होंने क्या किया, जिस्मानी सफाई की, अंडर आर्म, अंडर लेग्स, नाखून, बाल वगैरह हर चीज़ पहले ही साफ़ कर ली, क्योंकि वो जानते थे कि अशरा ज़िलहज्जा शुरू होने वाला है। जैसे हमने जिस्मानी सफाई की कि अशरा ज़िलहज्जा से पहले ही हमने ये काम करना है, ऐसे ही गुनाहों की सफाई का भी एहतमाम करना है, जो मैंने और आपने रमज़ान के बाद फिर शवाल और ज़िक़दा में किए। उनको हमने कैसे उनका एहतमाम करना है, उसकी सफाई का, कि हमने अल्लाह से तौबा करनी है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पाको साफ़ सुथरा रहने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पसंद फरमाते हैं। लिहाजा हमने अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगनी है। याद रखिएगा, हमारे लिए नेकी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो होती है वो हमारे गुनाह होते हैं। गुनाहों की वजह से हमारा नेकी करने में दिल नहीं लगता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमने सच्ची तौबा भी मांगनी है कि अल्लाह हमारे जो गुनाहों के बोझ हैं अल्लाह हमसे दूर कर दे। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तूबू इलल्लाहि जमीआ, तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो।
तुम अल्हम्दुलिल्लाह तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो। और हज का मौका ऐसा होता है कि सब लोग जो वहाँ पहुँचे होते हैं वो भी अपने लिए भी कर रहे होते हैं, अपने अजीज़ रिश्तेदारों के लिए। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वहाँ पर पहुँच गया, जो अल्लाह उसको तो पाक साफ करते हैं, जो उनके वहाँ पहुँच के अपने अजीज़ रिश्तेदार पिछलों के लिए दुआएं मांगता है, अल्लाह उनकी भी साथ मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये है फरमाया तूब इल्लल्लाह जमिया। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, इंशाअल्लाह इकट्ठी हुई हैं, हम सब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे कि या अल्लाह हमारे ज़ाहिर बातिन को साफ़ सुथरा करके या अल्लाह हमारे अंदर नेकियों की हिर्स पैदा फरमा दे। आज माल की हिर्स तो हमारे अंदर है, आज दुनिया की हिर्स तो हमारे अंदर है, आज नेकियों की हिर्स ख़त्म होती जा रही है। हमने अपने अंदर एक सफाई, दूसरा हमने दूसरी चीज़ को अपने अंदर जो लाना है वो नेकी की हिर्स पैदा करनी है। नेकी की हिर्स कैसे कि बस जो भी हो जाए मुझे तो पर्दा करना है, मुझे तो नमाज पढ़नी है। एक नेकी करके दूसरी नेकी की हिर्स लग जानी चाहिए, एक नमाज पढ़ के दूसरी नमाज के लिए बेचैन हो जाना चाहिए। तो नेकियों की हिर्स अपने अंदर पैदा करें। और दो दुश्मनों से बचना है, नफ्स और शैतान। ये हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें नेकी करने से हमारे रास्ते में रुकावट बनते हैं। मेरी बहनों, एक दुश्मन से ही बचना इतना मुश्किल काम होता है, यहाँ तो दो दुश्मन हैं हमारे पीछे। इन दो दुश्मनों से हमने बचना है, इनके साथ हमने जंग करनी है, इनके साथ हमने बगावत करनी है, नफ्स को हमने कुचलना है और शैतान को हमने मौका नहीं देना। इंशाअल्लाह ताला सिद्क़े नीयत के साथ, याद रखिएगा नीयत पर भी सवाब मिलता है। अच्छे नेकी का इरादा कर लें, नेकी की हिरस पैदा करें कि अल्लाह मैंने 5 नमाजें नहीं, मैं 9 पढ़ना चाहती हूँ, अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैंने करनी ही करनी है। आप नेक नियति के साथ इरादा कर लेंगी, इंशाअल्लाह ताला 5 नमाजें पढ़ेंगी, आपको 9 नफलों का भी सवाब मिल जाएगा। आपने इरादा तो किया ना सदके नियत के साथ। सच्ची नीयत, सच्ची इखलास के साथ नियत इरादा करें। ये वो अमल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नेकी की नियत ही करता है, अल्लाह ताला अभी नियत करने पर भी उसे सवाब अता फरमा देते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ बैठी बैठी नियतें कर लें। इंशाअल्लाह ताला हम अरफा के दिन का रोज़ा भी रखेंगे, हम इंशाअल्लाह तलावत भी करेंगे, हम उस दिन गुनाहों से भी बचेंगे, हमने इंशाअल्लाह ताला नेकियां भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, हमने इंशाअल्लाह ताला शब-ए-दारी भी कर लेनी है, इंशाअल्लाह जितनी हो सके हमने ज़िक्र अज़कार भी करने हैं, हमने किसी को तकलीफ़ भी नहीं देनी, हमने किसी की इयादत भी करनी है, हमने किसी की खिदमत भी करनी है, हमने दूसरों के काम भी आना है, हमने इंशाअल्लाह ताला नेकी पर ही अल्लाह के रास्ते पर चलना है, नेकी पर ही हमने जान भी देनी है, हमने इंशाअल्लाह ताला दीन को सीखना भी है, हमने कुरान को सीखना सिखाना भी है। बेशुमार नियतें कर लें, इंशाअल्लाह नियतें करने पर भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएंगे। तीसरी चीज़, हमने नेकियों के साथ साथ गुनाहों से दूरी इख्तियार करनी है। नेकी की हिर्स, यहाँ नेकी करना है, नेकी के साथ साथ गुनाहों से दूरी। नेकी करना आसान है और गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल काम होता है। नेकी को संभालना बड़ा मुश्किल चीज़ होती है। तो गुनाहों से दूरी इख्तियार करनी है, अपना मुहासबा करना है, कौन सा गुनाह है जो मैं छोड़ नहीं पा रही, और मैंने इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह ताला मैंने इस ज़िलहज्जा की बरकत से, मैंने इन 10 रातों की जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई है, मैंने इनकी बरकत से इस गुनाह को इंशाअल्लाह मैंने इन दिनों में छोड़ देना है और आइंदा मैंने ये गुनाह करने ही नहीं हैं जो मुझसे हो रहे हैं। अपना मुहासबा करें।
याद रखिएगा मेरी बहनों, इस अशरे का हर दिन अफजल है, मगर सबसे ज़्यादा अफजल दिन अरफा का दिन है, 9 ज़िलहज्जा का दिन है। हमारा जो पाकिस्तान में 9 ज़िलहज्जा है, बहुत सारे लोग, बच्चियां, ये सवाल आ रहे थे कि देखो सऊदी अरब में और हो रहा है, दूसरे मुल्कों में और हो रहा है, तो हम किसके साथ रखें? तो जैसे नमाज अपने अपने मुल्क के अंदर अपने अपने वक्त पर अदा की जाती है, रोज़े अपने अपने मुल्क में अपने अपने जैसे चाँद देखते हैं उसके मुताबिक अदा किए जाते हैं, पढ़ी जाती है, इसी तरह हमने इंशाअल्लाह ताला 9वीं का जो रोज़ा है, अरफा का जो दिन है, हमने अपने पाकिस्तान के हिसाब से, दुबई वाले हैं, यूके वाले हैं या साउथ वाले, यहाँ के हैं, जिस हिसाब से उन्होंने चाँद देखा है, जो उनके हिसाब से 9 ज़िलहज्जा बनती है, यानी उनके लिए वही अरफा का दिन है, वो उस दिन का रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। फिर जो है उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी किताब में एक आयत है जिसको आप लोग पढ़ते हो, अगर वो हम पर नाज़िल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा वो कौन सी आयत? तो कहा, यहूदी ने कहा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये वाली पूरी आयत मुबारका पढ़ी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम इस आयत को, यानी हम इस आयत, इस दिन, इस मकाम को खूब जानते हैं। बहुत प्यारा जवाब दिया, फरमाया हम इस आयत को भी, जिस दिन नाज़िल हुई उसको भी, और जिस मकाम पर नाज़िल हुई उसको भी हम खूब जानते हैं कि जब आप पर नाज़िल हुई आप सल्लम पर, आप उस वक्त अरफात के मकाम पर थे और उस दिन जुमे का दिन था और आप उस वक्त खड़े हुए थे। तो गोया कुरान का आगाज़, नबूवत का आगाज़ यानी रमज़ानुल मुबारक में हुआ और तकमील कब हो रही है? ज़िलहज्जा में। तो इससे भी पता चल रहा है कि ये कितना बरकत वाला अशरा है। ज़िलहज्जा का पहला अशरा कितना बरकत वाला अशरा है कि ये आखिरी आयत मुबारका कुरान पाक की जो नाज़िल हुई, जो दीन मुकम्मल हुआ, वो कब मुकम्मल हुआ और आगाज़ हुआ तो रमज़ान में हुआ। कुरान का आगाज़ हुआ रमज़ान में हुआ, नबूवत का हुआ रमज़ान में हुआ, और तकमील दोनों चीज़ों की हो रही। कुरान मुकम्मल हुआ रमज़ान ज़िलहज्जा में हुआ कि आज दीन मुकम्मल हो चुका है। कितनी निस्बत है दोनों महीनों की एक दूसरे के साथ, कितने बरकत वाले ये अय्याम है। आगाज़ भी बाबरकत और इख्तिताम भी बाबरकत है। ये वो अय्याम है, इस दिन में हाजियों और गैर हाजियों दोनों की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दोपहर के बाद खड़े होना यानी वकूफ़ करना, अल्लाह से दुआएं मांगना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ही महबूब है, बहुत ही अच्छा लगता है। बाज़ लोग तो जो हैं बैठे ही रहते हैं, लेकिन वकूफ़ करना चाहिए, ये तो हाजियों के लिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन यानी जो 9वीं ज़िलहज्जा होती है, अरफा का दिन होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन आसमाने दुनिया में नाज़िल होते हैं। वैसे तो फजर और तहज्जुद में यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनादा लगवा रहते हैं, कोई है मुझसे कोई मग़फ़िरत का तलबगार, कोई माल मांगने वाला, कोई मुझसे सेहत मांगने वाला, आफ़ियत मांगने वाला, मैं उसको अता फरमा दूँ, जो मुझसे मांगेगा अता फरमा दूँगा। तो ये तो रातों की बात थी, मगर यहाँ पर अरफा के दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, दिन में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नज़ूल होता है। अल्लाह ताला दिन में भी आसमाने दुनिया पर सुभान अल्लाह नज़ूल फरमाते हैं और फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र करते हैं, फरमाते हैं कि मेरे बंदे मेरे पास परगंदा हालत, थके मांदे, पसीने से शराबूर,
میل کچیل کے ساتھ میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں اور اس میدان میں آئے ہیں مانگو جو مانگنا ہے۔ اللہ اتنے قدردان ہیں۔ یعنی عام دنوں میں تو اللہ رب العزت رات میں تہجد کے ٹائم، فجر کے ٹائم، مگر عرفہ کے دن اللہ رب العزت دن میں بھی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس اس حالت میں آئے ہیں اور میرے در پر بڑی جنت کی امید لے کر آئے ہیں، رحمتوں کے امیدوار ہیں، تو میرے بندو تمہارے گناہ اگر ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ، آسمان کے اوپر ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، مانگو۔ آج اگر مغفرت مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جن کی تم نے سفارش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، وہ اپنے لیے بھی کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، دوست سب کے لیے کی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میری بہنوں، اس دن یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنا گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کہ جو یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے وہ اس کے گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں جن میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذوالحجہ کی عبادت سے زیادہ پسند ہو۔ ان میں سے ہر ایک دن کے روزے کا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہوگا، اور ہر ایک رات کا جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر ہے۔ اور اس میں جو 10 تاریخ سے لے کے 13ویں تک کا روزہ نہیں رکھ سکتے، 9 تاریخ تک روزے رکھنے ہوتے ہیں، لیکن 9ویں کا روزہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ یعنی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا ایک روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ جو ہے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ نیز یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا روزہ 1000 روزے کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے پے در پے 2 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، اس لیے جو ہے روزہ انشاءاللہ تعالی پورے بھی پچھلے بھی جو ہیں یعنی کہ 8 دنوں کے وہ بھی رکھیں تو بہت ہی زیادہ، اگر ہم نہیں رکھ سکے یا بیچ میں جتنے ہمت ہوئی رکھ لیے، لیکن اس میں بھی یہ کر لینا چاہیے کہ باقی جو ہم نے جیسے 8 ذی الحجہ تک کے روزے رکھے تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ نیت کیا کریں کہ جو ہمارے روزے رمضان کی قضا رہ گئے تھے، رکھنے والے تھے، اس کی نیت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بعید، اللہ تعالیٰ وہ فرض کے روزے، کیونکہ وہ تو ابھی ہمارے اوپر قرض ہے، جب تک قرض نہیں ادا ہوگا تو نفل کا تو ثواب وہ نہیں ملے گا، پہلے ہم نے قرض ادا کرنا ہے۔ اس لیے اس میں جو پہلے ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک کے روزے ہیں اس میں اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے قضا روزوں کی نیت کریں، اور جو 9ویں کا ہے عرفہ کے دن کا روزہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی یہی نیت کریں کہ اللہ جو عرفہ کے روزے کا ثواب ہے میں اسی کی نیت کرتی ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کا ثواب جو فرمایا کہ پے در پے اللہ رب العزت جو ہے انشاءاللہ تعالی 2 سالوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالی پچھلے اور اگلے سال کے یعنی 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آنے والا اللہ تعالی ان کے گناہوں کو انشاءاللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ پھر
پھر جو ہے کہ اس دن ہم نے جو دعا مانگنی ہے وہ کیا دعا مانگنی ہے، زیادہ سے زیادہ ہم نے اس چیز کو پڑھنا ہے کہ بہترین دعا کیا ہے جو ہم نے اس دن کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ اس کو بار بار اس دن پڑھیں، عرفہ کے دن اس کو بار بار پڑھتے رہنا ہے، اس لیے کہ یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن اپنے بندوں کو اس سے زیادہ جہنم سے آزاد نہیں کرتا، کہ اللہ رب العزت جو ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں گے وہ سب سے زیادہ عرفہ کے دن ہے۔ تو اس دن پھر روزہ رکھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے مجھے اور آپ کو خلاصی عطا فرما دے۔ پھر جو ہے ہم 10 سے 13 تک روزہ رکھنا جو منع ہے، 4 دنوں کے یہ 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا منع ہے، اور ایک عید الفطر کا، یہ 5 روزے رکھنا منع ہے۔ اور رمضان کے روزوں کی قضا ہے، یاد رکھیے گا میری بہنوں، مگر ان روزوں کی قضا نہیں ہے، اس روزے کی ہم قضا نہیں کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمت توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سب نے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں، اگر کل کا بھی دن ہمارے پاس ہے اس کو بھی رکھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ نے پرسوں جمعے کا روزہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رکھنا ہے۔ اور جن کے ہاں جمعے کو عید آ رہی ہے، یوم النحر، قربانی کا دن جو ہے وہ 10 کو آ رہا، جمعے کو آ رہا ہے، تو وہ ان کے لیے کل جو ہے وہ یوم عرفہ بنے گی، جن کے ہاں جمعے کو عید الاضحیٰ بن رہی ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر تو عید الاضحیٰ جو ہے ہفتے کو آ رہی ہے، اس لیے ہمارے ہاں جو یوم عرفہ کا دن ہوگا وہ جمعے کو بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور 10 ذی الحجہ ہوتی ہے وہ یوم النحر کا دن ہوتا ہے، قربانی کا دن ہوتا ہے، یہ سب سے افضل دن ہے، تمام دنوں میں سے افضل دن ہے۔ تو جس نے بھی قربانی کرنی ہوتی ہے وہ تو ساری بہنیں آپ لوگ جانتی ہوں گی کہ ناخن بال وغیرہ اس کے اندر انہوں نے نہیں کاٹنے ہوتے۔ قربانی کے بارے میں جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو قربانی والے دن کیا یاد کرنا چاہیے ہمیں، قربانی والے دن کیا سوچنا چاہیے ہمیں یہی یاد کرنا چاہیے، اپنی موت کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کے راستے میں قربان ہو رہے ہیں، اور ہماری موت آئے گی تو ہمارا پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، اس کے لیے ہم نے فکر مند ہونا ہے کہ اللہ آپ نے یہ ایام دیے ہیں، یہ افضل ترین ایام ہیں، ان ایام میں کی گئی نیکیاں بھی افضل ترین ہوں گی، عبادت بھی افضل ہوگی ان ایام میں کی ہوئی، لہٰذا روزہ، قرآن، نوافل، صدقہ، خیرات خوب اس میں انشاءاللہ تعالی ہم نے کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نیکی، کوئی بھی نیک عمل کسی دن میں اتنا محبوب نہیں جتنا 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اتنا محبوب نہیں جتنا 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے آگے سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا ہاں، سوائے اس کے کہ جو شہید ہو کے آ گیا ہو، شہید ہو گیا ہو، شہید کا درجہ اس سے بلند ہے، باقی سب اعمال جو ہیں
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस दिन नेकी करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा महबूब है। लिहाजा इन दिनों में हमने क्या करना है, एक तो हमने ज़िक्र अज़कार बहुत ज़्यादा करने हैं। अब हमारे पास 1-2 दिन है, उसमें करें। जुमे वाले दिन इंशाल्लाह अरफा का दिन होगा। इन दिनों में हमने ज़िक्र अज़कार बहुत करना है। ज़िक्र अज़कार तो वो भी बहनें कर सकती हैं जो हैज़ की हालत में हैं, पीरियड में होती हैं, जिनको दुख गम ये होता है कि हम जो है ना तलावत कर सकती हैं, ना नमाज पढ़ सकती हैं, ना हम रोज़ा रख सकते हैं, तो उनके लिए ज़िक्र अज़कार करना कोई ममानत नहीं है। ज़िक्र अज़कार में हम जो हैं क्या करें, इन 10 दिनों के अंदर ये अज़मत वाले दिन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तहलील, तकबीर, तहमीद। तहलील क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। तकबीर क्या है, अल्लाहु अकबर, इसको बहुत ज़्यादा करें। तहमीद क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी बहुत ज़्यादा। फिर क्या है, सुबहान अल्लाह, ये सारे के सारे ज़िक्र हैं। फिर क्या, इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा करें, यानी ज़िक्र अज़कार में ये आ जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ें, ये भी ज़िक्र अज़कार में आ जाता है। तो ज़िक्र अज़कार बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला उनके लिए हमने टाइम चलते फिरते, खाना पकाते, सफाई करते, अपने दिल की भी साथ साथ सफाई करते चले जाना है इन ज़िक्र अज़कार के ज़रिए। याद रखिएगा, ज़िक्र अज़कार मेरे और आपके बातन की सफाई कर देते हैं। इस्तग़फ़ार को लाज़म पकड़ें इसके अंदर। फिर जो है इंशाअल्लाह ताला तकबीर तशरीक शुरू हो जाएंगी 9वीं से, अरफा के दिन फजर के टाइम से, यानी 9वीं ज़िलहज्जा से फजर से तकबीर तशरीक शुरू हो जाती हैं, जो कि असर तक 13 ज़िलहज्जा की असर तक हमने उन तकबीरों को पढ़ना है। 9वीं ज़िलहज्जा की फजर से लेकर 13 ज़िलहज्जा असर तक हमने हर नमाज के बाद मर्द ऊंची आवाज़ से और औरतें आहिस्ता आवाज़ से इन तकबीरात को पढ़ेंगी। वो तकबीर तशरीक क्या है, वो क्या है, इसमें भी देखें कि सारी चीज़ें आ जाएंगी। तकबीर भी आएगी, तहलील भी आएगी, तहमीद भी आएगी इसके अंदर। अल्लाहु अकबर, ये क्या आ गया, तकबीर आ गई। ये तकबीर तशरीक है जो पढ़नी है, हर नमाज के साथ पढ़ना वाजिब है तकबीर तशरीक। फिर दोबारा सुन लीजिए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या आ गया, तहलील आ गई। फिर क्या है, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तहमीद आ गई। तो सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको सिखा गए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुख्तलिफ बहनें बच्चियाँ सुन रही होंगी, मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर हमने ये तकबीरात जो है लगा दी हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह है। सबसे अफजल कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो इसलिए मेरी बहनों, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी, जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो वो ज़िक्र अज़कार ज़रूर 9 ज़िलहज्जा को बाकी दिनों में भी करती रहें। हमारे पास जो है अभी कल का दिन, कल 8 ज़िलहज्जा है, वो करती रहें, लेकिन 9 ज़िलहज्जा को तो ज़रूर करना है। अपना दिन बड़ा कीमती बनाना है। फिर जो है बाकी बहनें कुरान की तलावत करें। आप सब जानती हैं कि एक हरफ के बदले 10 नेकियां हैं। जितना ज़्यादा हो सके कुरान पाक की तलावत करें। अगर कोई बहनें ऐसा कर सकती हैं, अब तो खैर टाइम भी गुज़र गया, सोचती रही कि आज बताते हैं, आज बातचीत इस पर करते हैं, लेकिन टाइम गुज़र गया कि अगर हम इन 10 दिनों के अंदर हम पूरा कुरान पाक मुकम्मल कर लेते, 3-3 पारे भी पढ़ लेते, तो मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला हो जाना था। कि वही जैसे कलाम कुरान पाक जो था मुकम्मल कब हुआ था, आखिरी आयत कब नाज़िल हुई थी, हज के मौके पर, ज़िलहज्जा में। तो कितनी ही खुश नसीब वो बहनें होंगी। अभी भी मौका है, बाज़ बच्चियाँ जिनके पास टाइम है, यंग है, कोई घर के अंदर काम नहीं है, कुरान शुरू कर दें आज रात से ही इंशाअल्लाह ताला, ताकि अरफा के दिन हमारा जो है कुरान पाक, हज वाले दिन जो है मुकम्मल हो जाए हमारा कुरान पाक भी, हमें भी वही निस्बत मिल जाए।
مشورہ ہے، باقی جو ہے ہو سکتا ہے کسی کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے، تو ہم نے ان دنوں میں قرآن کی بھی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر کیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کو عزت کا تاج پہنائے گا۔ یاد رکھیے گا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کو عزتوں کا لباس پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو فرمائے گا قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور جنت کے زینے چڑھتے جاؤ۔ تو سبحان اللہ، اس لیے علامہ اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اے مرد مومن قرآن میں غوطہ زن ہو جاؤ۔ تو یہ ایک ایک آیت یاد کر لیا کریں، تنہائی میں قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں۔ دوست کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کا جو مزہ آتا ہے سب لوگوں کے ساتھ نہیں۔ ہر دوست یہ چاہتا ہے کہ میں دوست کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے باتیں کروں۔ آپ کی فرینڈ کوئی آ جاتی ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے بہن بھائی آ کے بیچ میں انٹرفیئر کریں، آپ کی ماں آ کے بیچ میں انٹرفیئر کرے، آپ کا دل چاہتا ہے میری دوست سہیلی ہے یا مجھے اکیلا تنہائی میں بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ تو تنہائی میں قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اس کو اپنا دوست بنائیں، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا مزہ لوٹیں۔ روحانی تسکین بھی ملتی ہے۔ مصروفیات کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دوستوں سے ملنے کا ٹائم نکال لیتے ہیں، کہ دنیا میں جتنی بھی ہماری مصروفیات ہوں ہم ان سے کال پہ بات کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ان سے ٹائم نکال ہی لیتے ہیں ملنے کا۔ اسی طرح جتنی بھی ہماری مصروفیات ہیں، قرآن کو ہم نے اپنا دوست بنانا ہے، ساتھی بنانا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے جتنی بھی مصروفیات ہیں، ہم نے کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ ضرور انشاءاللہ تعالی قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو ہے ہم نے اور کیا کرنا ہے، اس دن یعنی عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو ایک تو ہم نے ذکر اذکار بہت زیادہ کرنے ہیں، عام دنوں میں بھی کرنے ہیں لیکن اس دن نہ کرنا بھولیے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تیسری چیز ہم نے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہوتا ہے مسلمان بندہ۔ اللہ کی رضا کے لیے جب مومن بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ جب اچھی طرح وضو کر کے اچھی طرح جو ہے اس کے ارکان ادا کرتے ہوئے اس کی شرائط کو اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو انشاءاللہ تعالی، جس طرح درخت کے پتے جھڑ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاں کے موسم میں پتے ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا، پتے گر گئے، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ چوتھی چیز میری بہنوں جو ہم نے کرنی ہے وہ صدقہ خیرات ہے۔ چوتھا کام صدقہ خیرات، اس سے پہلے کہ موت آ جائے صدقہ خیرات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین بھر کے سونا مل جائے میں اس کو اللہ تیرے راستے میں صدقہ خیرات کر کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ تو آج اپنے ہاتھوں سے ہم نے انشاءاللہ تعالی ویسے بھی کریں، لیکن 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن ہم نے ضرور ایک دوسرے کو یاد کروا دینا ہے، کسی ایسی جگہ اچھی جگہ صدقہ خیرات لگائیں کہ جو آپ کے لیے میرے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو، آگ جہنم کی آگ سے بچو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو کہ وہ بھی دے کے صدقہ کر کے خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور 5ویں چیز جو ہم نے عرفہ کے دن کرنی ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو، اس جیسی کوئی اور چیز ہی نہیں ہے۔ یہ ہم نے 5 کام انشاءاللہ تعالی کس دن کرنے ہیں؟ عرفہ کے دن کرنے ہیں۔ اور پھر عید کے دن ہم نے کیا کرنا ہے؟
عید کے دن جو بقرہ عید کا دن ہوتا ہے اس کے اندر یہ مسنون ہوتا ہے کہ نماز عید سے پہلے کھانا پینا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے خاص طور پر جن کی قربانی ہوتی ہے ان کے لیے یہ مسنون عمل ہے کہ نماز کے بعد بھی نہ کھائیں بلکہ قربانی کے بعد اپنی قربانی میں سے کھائیں، یہ مسنون عمل ہے۔ اور نماز سے پہلے غسل کریں، مسواک کریں، اللہ کے آگے سجدہ تشکر ادا کریں کہ جس رب نے لباس پہننے کے لیے دیا، نعمتیں دیں، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس رب نے ہمیں دوبارہ سے یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا، خوب خوشبو وغیرہ لگائیں اور جو ہے تکبیرات کا اہتمام کرتی رہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر جو ہے اس دن جو قربانی ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی قربانی دیجیے۔ فصلی نماز ادا کریے اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی دیجیے، قربانی کیجیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہ حکم امت کو بھی ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں ہی نہ آئے۔ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں ہی نہ آئے۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ باوجود واجب ہونے کے پھر ترک کر دیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اس دفعہ میری طرف سے ہے، اگلے سال شوہر کی طرف سے ہے، اگلے سال امی کی طرف سے، ابو کی طرف سے، ایسا نہیں۔ جس کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر پیسے پڑے ہوں، سونا پڑا ہو یا ضرورت سے ہٹ کے کوئی چیز پڑی ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو یہ قربانی بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ہے دمبا، بکرا، گائے، بیل ہی ذبح کرنے کو کہا ہے۔ قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام پر، قربان جائیے ان کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کے لیے کہا، اور وہ بھی بڑھاپے میں جا کے ملی، مانگ مانگ کے جب بوڑھے ہو گئے، تقریباً 86 سال کی عمر کو پہنچ گئے، تب اللہ نے دیا، اور اس وقت بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ اس بیٹے کو قربان کر دو، اور وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میری بہنوں، عزیزی طالبات، آج ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کسی طرح موقع مل جائے مجھے قربانی نہ دینی پڑے، اچھا میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس اتنا ہے، کیا زکوٰۃ جتنا دینا ہو تو پھر میرے اوپر واجب ہوگا۔ جس کے بعد 52 تولے چاندی کے برابر بھی پیسے ہیں، چاندی ہے، سونا ہے، 52 تولے چاندی کے برابر، اور اس میں تو زکوٰۃ میں تو سال پورا گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس میں آپ ایک دن پہلے بھی آپ کے اوپر اتنا آ گیا تو آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ مت ہیلے بہانے کریں، یہ سوچا کریں کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام، اس اسماعیل علیہ السلام جس کے اللہ تعالیٰ نے جس کی نسل سے ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اسماعیل علیہ السلام کی آگے نسل سے آئے نا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیم علیہ السلام کو اسی بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا، اور وہ تیار ہو گئے قربانی دینے کے لیے، اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ہم سے وہ نہیں ہوتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو اتنا بڑا امتحان آ گیا، بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہمیں تو میری بہنوں دمبا جانور، بکرا، بکریاں یہی ذبح کرنے کا حکم ہوا، ہم اس سے بھی بھاگتے ہیں، 10 دفعہ سوچتے ہیں کریں کیا کریں۔
اور پیارے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا بیوی کو چھوڑ دو، بچے کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ کہاں بیابان، ریگستان، وہ وہیں پر چھوڑنے کے لیے تیار، اور بیوی اور بچہ رہنے کے لیے تیار۔ اور ہمیں اللہ بیوی بچوں کو چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا۔ آج تو کوئی دین کے لیے، اگر بیوی بچوں کے لیے کوئی دین کے مسافر شوہر جانے لگے تو بیویاں گلے پڑ جاتی ہیں کہ چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ نا ذرا۔ اور وہاں کا بیوی کو چھوڑ دے، وہ بچہ جو بڑھاپے میں مانگ مانگ کے لیا تھا، کہا چھوڑ آئیں اس کو بھی۔ وہاں پر کھیتی باڑی کچھ بھی نہیں تھا میری بہنوں، پانی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ہم صحیح کرتے ہیں وہاں جا کے تو سوچتے ہیں کہ دیکھو اماں ہاجرہ کیسے اس معصوم بچے کے لیے بھاگ رہی تھی پانی لینے کے لیے۔ آج اللہ نے میری بہنوں ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہا، ہمیں بیٹے قربان کرنے کو نہیں کہا۔ آج تو اللہ نے ہمیں صرف یہ کہا ہے جانور قربان کر دو، فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ گوشت میں نے اور آپ نے ہی کھانا ہے۔ فرمایا اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، لیکن قربان جائیے وہ اللہ رب العزت اصل میں ہمیں ہی، غریبوں کو ہی، ہمیں رشتہ داروں کو ہی، ان کو ہی کھلانا چاہتا ہے کہ جن کو سال بھر غربت ہوتی ہے، نہیں گوشت کھا سکتے، چلو جی اپنے عزیز رشتہ دار غریبوں میں تقسیم کریں گے، وہ بیچارے کھا لیں گے، دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کا بھی فائدہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ کو خون گوشت یہ نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دلوں کا تقویٰ نیت پہنچتی ہے۔ ابھی پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے ہمیں چھوڑنے کو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے تو میری بہنوں مجھے اور آپ کو کہا ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ہم سے وہ نہیں چھوٹتا۔ اللہ نے کہا چوری کرنا چھوڑ دو، ہم سے وہ نہیں چھوٹتی۔ کہا غیبت کرنا چھوڑ دو، ہم سے وہ نہیں چھوٹتا۔ اللہ نے فرمایا سود کھانا چھوڑ دو، ہم سے وہ نہیں چھوٹتا۔ اللہ نے کہا رشوت لینا چھوڑ دو، ہم سے وہ نہیں چھوٹتی۔ ہم نے کیا کرنا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسان سے کام دیے، ہم وہ نہیں میری بہنوں کر پا رہے۔ اللہ کرے انہوں نے تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ آئے، ہم سے یہ نہیں چھوٹ رہا ان کی یاد میں۔ اللہ کا حکم ہم نے، انہوں نے کتنا بڑا اللہ کا حکم مان لیا، اور ہم یہ چھوٹے چھوٹے بھی حکم ماننے کے لیے جو اتنے آسان ہیں وہ بھی نہیں، ہم ان کو بھی نہیں پورا کر رہے۔ میرا اور آپ کا بنے گا کیا؟ اس لیے قربانی سے بھاگنا نہیں ہے، قربانی بھاگ بھاگ کر دینی ہے۔ سورۃ حج میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچا نہ ان کا خون، لیکن ان کے پاس تمہارا تقویٰ اخلاص پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان چوپایوں کو میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، زیر حکم کر دیا، تاکہ تم اس بات پر اللہ کی برتری بیان کرو کہ اس نے تمہیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل، یعنی 10ویں تاریخ کی یہ بات ہو رہی ہے، اب یوم النحر، پہلے ہم 9ویں کی عرفہ کے دن کی بات کر رہے تھے۔ فرمایا قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے کوئی اور قربانی کا جانور قیامت کے دن ماں اپنے سینگوں کے، اپنے بالوں کے اور کھروں کے حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ماں عائشہ راوی ہیں، اور ابن ماجہ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یوم نحر، قربانی والے دن، سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ وہ قربانی ہے۔ اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس قربانی کے جانور کو قیامت کے دن سینگوں، بالوں، کھروں سمیت اللہ تعالیٰ سب کے بدلے میں اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے، یعنی قربانی کے جانور جب ذبح کرتے ہیں، خون اس کا جو
زمین پر گرتا ہے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص درجہ میں پہنچ جاتا ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو کر قربانی کیا کرو، زیادہ دام خرچ کرنے پر اپنے دل کو برا مت کیا کرو کہ مال خرچ ہو جائے گا، وہی 20,000 میں کوئی اور چیز لے لیتی، کوئی چیز بنا لیتی، اس پہ اپنے دل کو مت تنگ کیا کرو، برا مت کیا کرو اپنے دل کو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نسبی یا روحانی باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب ہم کو اس میں کیا ملتا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اون والا جانور یعنی بھیڑ دمبا ہو، آپ نے فرمایا ہر اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی۔ سبحان اللہ، یہ 10 تاریخ کو کرنے کی جو کام ہے، فضیلت ہے، اس کی ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے کہ بکری وغیرہ کی قربانی کرنے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیروکار شمار کیے گئے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلے جنہوں نے اپنے پیارے پلوٹے بچے کو قربان کیا، جو بڑھاپے میں بڑی تمنا کے بعد نصیب ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ ہم ان کی یاد میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو، ہم ایک بکری جانور کو ہی ذبح کر کے ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں میں، فالوور میں شامل ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حنش سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ انہوں نے 2 دمبے قربانی کے لیے لائے اور فرمایا ان میں سے ایک میری طرف سے ہے اور دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، کہ میں نے ان سے گفتگو کی۔ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا تھا کہ میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا حق ہے۔ اگر ہم ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک حصہ دیا کریں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کے ہمارے پر بڑے احسانات ہیں۔ تو جن کو اللہ رب العزت نے دیا ہو وہ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی دیا کریں، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے والدین یا کسی اور بزرگ یا کسی کے لیے بھی اگر ہم ان کی طرف سے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کسی صحابہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا اور وہ کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور کیا کریں، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، چلو سال میں ایک دفعہ یہ تو کر دیا کریں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرا دمبا کے ذبح میں فرمایا یہ قربانی اس کی طرف سے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ تو سبحان اللہ، غور کرنے کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں امت کو یاد رکھا تو افسوس ہے کہ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رکھیں اور ایک حصہ بھی آپ کی طرف سے نہ کیا، تو افسوس ہونا چاہیے کہ جن کو اللہ رب العزت دے یہ کتنا پسند ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قربانیوں کو خوب قوی کیا کرو، یعنی ان کو کھلایا پلایا کرو، کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ سب سے افضل قربانی وہ ہے جو اعلیٰ درجے کی ہو اور خوب موٹی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیاری قربانی وہ ہے جو اعلیٰ درجے کی اور خوب موٹی ہو۔
اللہ رب العزت 10 ذی الحجہ کو مجھے اور آپ کو اللہ میری اور آپ کی گئی قربانی کو قبول بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یاد رکھے ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان مقیم جس کے پاس بقدر نصاب چاندی یعنی 52 تولے یا روزمرہ کی حاجت ضروریہ سے زائد کوئی بھی چیزیں آپ کے پاس مالیت پڑی ہوئی ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ تو لہٰذا جو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، گزرتا جا رہا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ اور بات بس، کیونکہ ہمارے پاس ایک یوم عرفہ کا دن رہ گیا اور دوسرا 10 ذی الحجہ کا، تو کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کچھ اور پوچھنا ہو تو وہ پرسنلی پھر میسج کر کے بھی وہ پوچھ سکتی ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو، ابھی اللہ رب العزت سے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ رب کریم اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں بیٹے بیٹیاں قربان کرنے کو نہیں، پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنا ایسا ہی عشق کرنے والے بندیاں بنا دے اور ایسے ہی اے اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے، جیسے وہ بیٹا باپ کا فرما بردار اور دونوں باپ بیٹا اللہ آپ کے فرما بردار، اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارا ایسا ہی فرما بردار اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ اپنا ایسا ہی فرما بردار بنا اور ایسی ہی سچی سچی محبت عطا فرما اللہ کہ وہ جو جنہوں نے اتنے بڑھاپے میں جا کے مانگی ہوئی اولاد اس کو قربان کرنے سے کوئی گریز نہ کیا۔ یا اللہ آج ہمیں اپنا ٹائم، آج ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں اللہ صدقہ خیرات ہر نیک کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ذی الحجہ کو، اللہ عرفہ کے دن کو یا اللہ ہماری زندگیوں میں بار بار لوٹ کر آنے والا بنا دے ان ایام کو، اور ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری بہن عزیزی طالبات، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے، ہاتھوں کو اٹھا لیجئے۔ آپ لوگوں کا بھی ٹائم بہت زیادہ قیمتی زیادہ لیا۔ بہرحال پھر جو ہے ایک ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جمعے سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ 6 اگست تک آپ کے لیے چھٹیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت آج تھوڑی سی ہم نے مجاہدہ کیا، اور وہ بچیاں بہنیں جو 9 بجے سے جو ہیں کلاسوں میں اپنے بچوں کو گھر کو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی زیادہ اجر بدلہ عطا فرمائے۔ پہلے اپنی کلاسز کی اور اب جو ہے اس طرف متوجہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت یہ شب بیداری میں ہی آپ کا چلا جائے گا، کیونکہ ان راتوں کی شب بیداری رمضان کی شب بیداریوں کے برابر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ دل سے تنگ نہیں، خوشی خوشی سے آپ نے دعا مانگنی ہے، بیٹھنا ہے، اور اللہ رب العزت کے اللہ چلے اسی بہانے آپ نے ہمیں شب بیداری کا موقع عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شب بیداری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے، ہاتھ اٹھا لیجئے، دعا کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، یا حنان اللہ، یا منان اللہ، یا قدوس اللہ، یا سلام اللہ، یا غفار اللہ، یا ستار اللہ، یا رحمان رحیم اللہ۔ یا اللہ آپ کی بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، اللہ رات کے اس پہر میں اللہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، یا اللہ سب کو، اللہ پتہ نہیں کتنے کون سی باتیں سن رہی ہوں گی، کوئی کہہ رہی ہوں گی، کہہ رہے ہوں گے اس کو اس کے علاوہ کچھ کام نہیں، یہ ایک نئی راستے پر چل پڑی ہے، پتہ نہیں کتنی باتیں سن کے اللہ یہ آپ کی بندیاں آپ کی محبت میں اے اللہ دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں۔ اے رب کریم، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں بھی شب بیداری کرنے کا ثواب رمضان کی شب بیداریوں کے برابر ہے۔ اے رب کریم، یہ آپ کی بندیاں آپ
آپ کے در پر ہے رب کریم، سب کچھ چھوڑ کر اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھی ہیں۔ اللہ ان اپنی پیاری بندیوں کو اے رب کریم میرے مالک یا اللہ ہم سب کی نیتوں ارادوں سے بڑھ کر اللہ آپ اپنی شان و عظمتوں کے مطابق اللہ سب کو اجر ثواب عطا فرما دینا، اللہ راضی ہو جانا۔ اے رب کریم یہ راتیں بہت، یہ دن بہت افضل دن ہے۔ اے رب کریم میرے مالک یا اللہ میرے مالک ہم وہ عبادت اے اللہ وہ اعمال تو نہ کر سکے جیسے کرنے چاہیے تھے، اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ جی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ اے رب کریم آنے والے دن اللہ ہمارے گزرے ہوئے دنوں سے اچھے بنا دینا۔ اے اللہ ابھی ہمارے پاس 8 ذی الحجہ ہے، 9 عرفہ کا دن ہے، اے اللہ یوم النحر کا دن ہے۔ اے رب کریم میرے مالک جیسے آپ کو پسند ہے اللہ ہمیں وہ دن رات ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اپنی اطاعت اپنی محبت میں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی یا اللہ رب کریم میرے مالک ہم تو دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے نیکی پر چلنا مشکل ہے، آپ کے لیے نیک بنا دینا آسان ہے۔ اللہ ہم نیک بننا چاہتی ہیں، اللہ آپ کی بننا چاہتی ہیں، اللہ آپ کے پیارے محبوب کی پیاری امتی بننا چاہتی ہیں، اللہ ان کی نیک روحانی اچھی اولاد بننا چاہتی ہیں، اللہ آپ کی پیاری بندیاں غلام بننا چاہتی ہیں، اللہ اپنی غلامی میں لے لیجئے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے رب کریم میرے مالک اللہ سب کی ضرورتوں حاجتوں کو اللہ تیرے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں۔ اے اللہ وہ دن بھی عرفہ کا دن آنے والا ہے جس دن اللہ آپ آسمان دنیا پر نزول فرمائیں گے، اللہ آپ بھی رات کے پہر ہیں، رات کا پہر ہے اللہ۔ اے رب کریم آپ اس وقت بھی آسمان دنیا پر نزول فرمائے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ تو فرماتے ہیں جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں کے نیچے ہونے سے پہلے، ندامت کا آنسو زمین پر گرنے سے پہلے، دامن نیچے ہونے سے پہلے تمہاری توبہ کو تمہاری فریادوں کو قبول فرما لوں گا۔ یا اللہ آج ہماری توبہ کو ہماری ضرورتوں کو ہماری حاجتوں کو اللہ پورا فرما دیجئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے۔ اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تنگ آ چکے ہیں، اللہ نافرمانیاں کرتے کرتے تنگ آ چکے ہیں، اللہ ہم چاہتے ہیں جب ہمارا آخری وقت ہو اللہ ہماری رب کریم ملاقات اس حال میں ہو کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم نیک اعمال میں ہو، اے اللہ ایسے اعمال جو آپ کو پسند ہو۔ اے رب کریم میرے مالک یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہمیں اچھا بنا دے اللہ۔ اے رب کریم میرے مالک یا اللہ ہم نے گناہ نہیں کرنا چاہتی، اللہ ہم نہیں گناہ کرنا چاہتی، لیکن یہ 2 دشمن ہمارے پیچھے لگے، اللہ ہماری ان دونوں دشمنوں سے جان چھڑا دے اللہ۔ اے رب کریم جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں یا اللہ چھپ چھپ کے آپ سے راز و نیاز کر رہی ہیں، رب کریم آپ نے تو بن مانگے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے، اے اللہ آج آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، اللہ ان تمام ماں بہنوں بیٹیوں کی اللہ حج کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے، اے اللہ رب کریم یا اللہ کچھ ان حالات کی وجہ سے گھروں کے اندر جو تنگیاں آ چکی یا اللہ رب کریم میرے مالک سب کی رزق روزی میں اللہ برکتیں عطا فرما دے اللہ۔ یا اللہ رب کریم یا اللہ جو ضروریات ہیں سب ماں بہنوں کی ضروریات کو اللہ غیبی خزانوں سے پورا فرما دے، سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ، سب دکھی غمزدوں کو اللہ خوشیاں خیریں عطا فرما دے، بیماروں کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما دے یا اللہ۔ یہ جو مرض اللہ یہ کرونا اتنی تیزی سے پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں اللہ اب تو اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ معاف کر کے اللہ ہم جانتے ہمارے گناہوں کا بوال ہے اللہ معاف کر کے راضی ہو کر یا اللہ اس وائرس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے اللہ جو چلے گئے رب کریم میرے مالک ان کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، اے رب کریم میرے مالک جو پیچھے ہیں اللہ ان کو صبر عطا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے اللہ، جو اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مفلس ہو گئے اللہ رب کریم، روزگار چلے گئے، بے روزگار ہیں رب کریم میرے مالک ان کی رزق
رزق روزی میں اللہ ان کے لیے کوئی بندوبست کر دے اللہ، انتظامات کر دیجئے رب کریم میرے مالک، برکت عطا فرما دیجئے یا اللہ رب کریم، جو یہاں جس وجہ سے بھی پریشان ہیں رب کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بچیاں رب کریم ماں بہنوں بیٹیوں نے اللہ نیکی کے ارادے کیے ہوئے ہیں، اے اللہ جنہوں نے عالمات کے کورس شروع کیے ہیں اللہ دین سیکھنے کے لیے محنتیں کوششیں کر رہی ہیں، اللہ ان تمام ماں بہنوں بیٹیوں کی اللہ ان محنتوں کوششوں کو قبول فرما، پڑھنے پڑھانے والی سب کی محنتوں کوششوں کو اللہ قبول فرما لینا۔ اے اللہ کل قیامت کے دن اللہ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ ہمارا شمار کر دینا، اللہ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ، اللہ قرآن کے ساتھ ہماری نسبتیں رکھ دینا اللہ، اے رب کریم قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دینا، اے رب کریم اللہ قرآن کو ہمارا ساتھی بنانا، اے رب کریم اس دین کو اس کلمے کو ہمارا ساتھی بنا دینا، اے رب کریم میرے مالک اللہ جو بھی مائیں بہنیں بیٹیاں جس وجہ سے پریشان ہیں دعاؤں کے لیے کہہ رہی ہیں اللہ نام بنام سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ، اے رب کریم یہ خوشیوں کے تہوار آ رہے ہیں اللہ اس میں سب کو خوشیاں خیریں عطا فرما، سب غمزدوں کو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے یہاں بھی گھروں کے اندر یا اللہ رب کریم خوشیاں خیریں برکتیں عطا فرما، یا رب کریم میرے مالک ہمارے گھر بار جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملکی سرحدوں کی حفاظت فرما، امت محمدیہ کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما، یہاں بھی دشمن ہے اللہ دشمنوں سے اللہ جان چھڑا دے اللہ رب کریم میرے مالک، یا اللہ رب کریم خصوصاً اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے اللہ، ایمان پر خاتمہ کرنا اللہ کلمے پر موت نصیب فرمانا، اے رب کریم میرے مالک یا اللہ ہم سب کی یہ ایک تمنا ہے اللہ، ہم سب کی یہ تمنا ہے اللہ، ہم آپ کی بننا چاہتی ہیں، آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہیں اللہ، آپ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، جیسے بچے کی ماں نہ ہو وہ اداس ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے، اے رب کریم اللہ ہم بھی آپ سے اداس ہے پریشان اللہ، ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہیں اللہ، آپ کو اپنا بنانا چاہتی ہیں، اے رب کریم آپ کے بغیر ہمارا بھی گزارا نہیں، بچہ اماں اماں کرتا ہے اللہ، آپ کی بندیاں اللہ اللہ کرتی ہیں اللہ، تجھے منانے کی کوشش کرتی ہیں اللہ، اس وقت یہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں اللہ آپ کی محبت میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ، آپ کی رضا کے لیے آپ سے محبت نہ ہوتی اللہ یہ سب کچھ چھوڑ کر نہ بیٹھتی، یا اللہ رب کریم میرے مالک سچ میں اللہ ایسا بننا چاہتی ہیں، اے رب کریم میرے مالک اللہ اگر ہم ایسی بہروپیے کے روپ بنا کے بیٹھی ہیں اللہ تو حقیقت میں بدل کے یا اللہ سب کو اللہ ایسا بنا دے اللہ، ہم حقیقت میں اچھی بننا چاہتی ہیں اللہ، آپ کی پیاری بندیاں بننا چاہتی ہیں اللہ، ہم سب کے اوپر اللہ اپنی محبت کی نگاہ ڈال کر اللہ جیسے آپ نے چن لیا اے اللہ آپ چننے کے بعد ریجیکٹ نہ کرنا، محبت کی نگاہ ڈال کر اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگیوں کا سوال ہے اللہ، آپ کی ایک نظر پڑ گئی تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے اللہ، آپ کی نظر پڑی تھی اللہ رب کریم عمر سے فاروق بن گئے اللہ، آپ کی نظر پڑی ابوبکر سے صدیق بن گئے، اے رب کریم آپ کی نظر پڑتی ہے تو میرے مالک آپ کی تو ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگیوں کا سوال ہے یا اللہ رب کریم ہمیں بھی اے اللہ اپنے مخلصین دوستوں میں اللہ شامل فرما دیجئے اللہ، بغیر آزمائش و تکلیفوں کے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں اللہ، آزمائش و تکلیفوں کے قابل نہیں، وہ انبیاء کرام تھے صحابہ کرام تھے اللہ، ایمان کے پہاڑ تھے اللہ رب کریم، آج تو اللہ اپنے فضل و کرم سے بغیر آزمائش و تکلیفوں کے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ رب کریم میرے مالک، جنہوں نے جو بھی نیتیں کی ارادے کیے ہیں، نیکی کے ارادے کیے ہیں، گناہوں سے بچنے گناہوں کو چھوڑنے کے ارادے کیے ہیں رب کریم میرے مالک، سب کی نیتوں کو اللہ قبول فرما کر یا اللہ رب کریم جنہوں نے یہ ارادے کیے پہاڑ کے برابر اگر سونا مل جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم اس کو دے کر اللہ جہنم سے بری ہو جائیں، اے رب کریم ان سب کو اتنا اجر عطا فرما اللہ، جو نیکی کے ارادے کیے اللہ ان پر اجر عطا فرما، اے رب کریم جو گناہ چھوڑنے کے ارادے کے اللہ تو ہماری مدد فرما کر اللہ گناہوں سے ہماری جان